قرآن کریم اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ تفسیر سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی گفتگو تمہید کے طور پر اس بات پر ہو کہ قرآن کیا ہے۔ سب جانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے جو مستشرقین میں کافی گردش کرتا ہوا اب باہر بھی نکلا، اور عرب و عجم میں یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے اور ان تک پہنچایا بھی جاتا ہے تاکہ لوگ دین میں مشکوک ہو جائیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ کتاب، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بے بنیاد سوال ہے، اور اس طرح کے سوالات اس وقت بھی اٹھے تھے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا یا ہو رہا تھا، مگر سب لوگ عاجز رہ گئے۔ سب کو ماننا پڑا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا، کسی مخلوق کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں مختصراً یہاں یہ عرض کر دوں، دو تین بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسا کلام فصیح و بلیغ جس میں اعجاز اور چیلنج ہے کہ کوئی دوسرا اس کی طرح لا کر دکھائے، یہ کلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا، یعنی ان کی زبان سے لوگوں نے سنا۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی استاد کا مرہون منت نہیں ہونے دیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس جا کر، کسی درسگاہ میں جا کر کچھ پڑھا ہو اور کچھ علوم سیکھے ہوں اور اس کے بعد آپ نے کلام کیا ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد کے سامنے زانوی تلمس طے نہیں کیے۔ ان کا کوئی استاد نہیں ہے، ان کا استاد ان کا رب ہے۔ تو ایک ایسے شخص جس نے کسی سے پڑھا نہیں، پرانی کتابوں کو نہیں پڑھا، کسی پرانی امتوں کے کسی عالم کے پاس انہوں نے درس نہیں لیا، اور اس کے بعد اس طرح کا کلام ان کی زبان سے جاری ہوا جس میں پرانی امتوں کی خبریں بھی ہیں اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی ہیں، اور پھر وہ کلام اپنے آپ میں اتنا فصیح و بلیغ اور اتنا اعجاز والا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی دوسرا فصیح و بلیغ انسان اور جنات لانے سے عاجز ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف کھلا ہوا اشارہ کر رہی ہیں کہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ اس میں معجزہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں جناتوں سے یہ صلاحیت ختم کر دی کہ وہ اس جیسا کلام لے کر آتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیت ختم نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ کوئی اس جیسا کلام لے کر آ سکتا تھا۔ یہ بھی بے بنیاد بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی صلاحیتیں ختم کر دیں تو پھر چیلنج کیا رہا؟ یہ تو کوئی چیلنج ہی نہیں رہا۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ایک چیلنج ہے کہ اگر آپ لا سکتے ہو تو لائیے۔ تو اگر ایک طرف صلاحیتیں بھی بند کر دی جائیں اور دوسری طرف چیلنج بھی دیا جائے تو پھر یہ تحدی اور چیلنج نہیں رہ جاتا، یہ کھلا ہوا چیلنج ہے۔ کسی کی صلاحیت ختم نہیں کی اللہ نے۔ اچھا، اگر ان کی صلاحیتیں ختم کر دیں، قرآن نازل ہونے کے بعد کوئی قرآن جیسا نہیں لا سکتا، تو قرآن سے پہلے جو فصیح و بلیغ لوگ تھے ان کا کلام لے آئیے۔ ان کی تو صلاحیتیں نہیں اللہ نے چھینی تھی، ان کا کلام لے آئیے اور اس کلام کو اس کلام سے ملا کے دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ کون سا بندے کا کلام ہے، کون سا خالق کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے جاری فرمایا۔ پھر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نبی کا اپنا کلام ہے اور انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اس کا ایک بہت آسان جواب یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو عظیم چیزیں ہوتی ہیں اس اپنی بلکہ دوسروں کی، وہ انسان اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ تو جب اپنے منہ سے اتنا شاندار کلام نکلا تو پھر وہ اپنی طرف منسوب کرنا تو بدرجہ اولا، بدرجہ اتم بنتا تھا کہ اپنی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کو، اتنا اعلیٰ کلام، اور اتنے اعلیٰ کلام کو کسی اور کی طرف منسوب کر دینا یہ انسانی فطرت کے خلاف بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے قصائد یا دوسروں کی تحقیق یا دوسروں کے افکار چرا کر بغیر حوالہ دیے اپنے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے، انسان کی خواہش ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ سمجھیں کہ بھئی یہ ان کی تحقیق ہے، بڑے قابل آدمی ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اتنا اعلیٰ کلام کسی اور کی طرف منسوب کر دینا یہ انسانی فطرت کے خلاف بات ہے، اور ہر طرح سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی ہیں، اور ہدایت کی باتیں بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، اوامر و نواہی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مکمل ہر زاویے سے رحمت، برکت، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس کو اس طرح سے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور ان کے صدقہ و طفیل اپنے بندوں سے مخاطب ہے، یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس کی تلاوت کرنا چاہیے،
قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو چھونا اور اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس میں کوشش کرنا سیکھنے کی، سب ثواب کی باتیں ہیں، عبادت ہے۔ تو قرآن پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ اب یہ ایک محرومی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن ایک تبرک کی کتاب ہو کے رہ گیا ہے۔ گھر میں سب سے اونچے مقام پر رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر کسی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کے کام آ جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو قرآن کی ہوا اس کو لگا دی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ وہ سارے کام اس سے لیے جاتے ہیں سوائے ہدایت کے۔ اس کو پڑھ کر سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔